الحمد لله الذي جعلنا مسلما ومقلدا ومحبا ومؤدبا ومعزما ومطيعا لعباده الذين اصطفى الله نبيا وصديقا وغوثا ومجددا ووليا والصلاة والسلام على من يجعل الله لقلوب المؤمنين طبيبا ومزكيا ومطهرا ومبشرا ونذيرا وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال الله تعالى في مقام آخر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات حضور کی بارگاہ میں حضور کی آل کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ کوئی زبان خاموش نہ رہے دل کے سارے بارگاہ آل بیت میں بھی حقیقت ہے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام حضور کی آل کی بارگاہ میں حضور کی بارگاہ میں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ بد کے ساتھ حقیقت سے درود پاک پڑھیں تاکہ یہ سستی دور ہو اور یہ جو آگے پیچھے اس طرف کی جو ایک طرح کی تذبذب کی کیفیت ہے یہ ختم ہو جائے گی آپ ایک بار محبت سے درود پاک تو پڑھیں نا مل کے ذرا الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا کہیے ذرا ایک بار سبحان اللہ ابن حیدر کی طرح پاس وفا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا کس نے کیا زیر خنجر آخری سجدہ ادا
سے یا تیرے کی طرح سے وفا کس سے کیا. اب میں شعر پڑھوں گا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی سمجھ کتنی ہے. سنیے گا، پیغام کربلا ہے. حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے دیا. حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے دیا. آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا. آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا. سے خنجر آدمی سجدہ ادا کس نے. اب شعر سنو ذرا. خون سے جس کے ہوئی تاریخ عالم کا بنا. خون سے جس کے ہوئی تاریخ عالم کا بنا. سرزمین کربلا کس نے کیا. سرزمین کربلا کس نے کیا. جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا. زیر خنجر آخری سجدہ. عقیدے کا شعر ہے. لوگ تو یزید کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ پرچہ نہیں کٹتا. میں نے کہا کٹ چکا ہے، تمہاری سوچ نہیں ہے. توجہ ہے، یزید پر پرچہ کٹ چکا ہے حسین کے قتل کا. توجہ کرنا ذرا سننا. کچھ بدبخت ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں کٹا. میں نے کہا کٹ چکا ہے. کیسے؟ سنو ذرا. کربلا جو ہوا وہ ہے یزید بدسیر. کربلا میں جو ہوا وہ ہے یزید بدسیر. بے خطا تو ہے تو پھر جو کیا کس نے کیا. بے خطا تو ہے تو پھر جو کیا کس نے کیا. اب جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا. اور اگلا بھی عقیدے کا شعر ہے. حشر یہ برپا حسینیت حسینیت پچھلے بندے گزرا جاگ کے حسینیت یزیدیت آگ کی ٹھنڈک دل کا چین. یا حسن یا حسین آگ کی ٹھنڈک دل کا چین. توجہ کرنا. اب سنا ذرا شعر. حشر یہ برپا
کس کے اشاروں پر یزید حشر کے برپا ہوا، کس کے اشاروں پر یزید آل زہرا پر ستم حیا کس نے کیا، آل زہرا پر ستم حیا کس نے کیا، آدمی کو آدمیت آشنا کس نے کیا، حق جو تعلیم نبی کا تھا ادا کس نے کیا۔ حمد و صلاۃ کے بعد بارگاہ اہل بیت میں اور بالاخص حضرت امام علی مقام، امام حمام، امام عرش مقام، اہل بیت پاک کے چشم و چراغ، خاندان رسول کے سرتاج، ولایت کے سرتاج، سید الشہداء امیر الشہداء حضرت امام علی مقام، امام حمام سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور بالعموم جمیع شہداء کرب و بلا اور جمیع آل پاک بیت پاک کی بارگاہ ناز میں آج کی یہ محفل، جو کہ جملہ جتنے بھی احباب ہیں، تاجران برادری اور محترم راجہ دیوان صاحب اور ان کے جتنے بھی رفقائے کار، جناب محترم راجہ مشتاق صاحب، ان کے جتنے رفقائے کار اور جتنے بھی احباب آج کی اس محفل کے منتظمہ تھے، جن جن احباب کی محبتوں کے نتیجے میں مجھ ناچیز تک یہ پیغام پہنچا اور میں اپنے وعدے پر حاضر ہوا، اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ بارگاہ اہل بیت میں ہم سب کی عقیدتیں قبول فرمائے۔ میرے دائیں جانب بائیں جانب علماء کرام، امام دین، معززین علاقہ تشریف فرما ہے، اللہ پاک سارے علماء کو علم و عمل، سوز و گداز کی برکتیں بھی عطا فرمائے، حسینی فیض بھی عطا فرمائے۔ معزز سامعین کرام، آج کی یہ محفل چونکہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج ہے، اور یقیناً ہم اس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں جس ہستی کا ذکر رب کے قرآن میں موجود ہے۔ سبحان اللہ نہیں آخنا کدھر ثواب نہ ہو جاوے، آخی چھوڑو سبحان اللہ۔ حسین کی بارگاہ میں بندہ آئے اور سنی صحیح العقیدہ ہو، وہ حسین کے نام پر مچل کر رب کی تسبیح بیان کرتا ہے کہ واہ سونیا جدا حسین ایڈا سونا ہے، وہ آپ کیڈا سونا ہوئے گا۔ تو ایک بار ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم اس حسین کا ذکر سننے سنانے آئے ہیں جس کا ذکر رب کے قرآن میں موجود ہے۔ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، لوگوں نے تاریخ کے برقوں میں حسین کو ڈھونڈا، نہیں سمجھے بات کو۔ لوگوں نے تاریخ کے برقوں کو اٹھایا، کوئی ابن خلدون کو اٹھا رہا ہے، کوئی طبری کو اٹھا رہا ہے، کوئی تاریخ مکہ، کوئی تاریخ بغداد کو پڑھ رہا ہے، اپنے اپنے وجدان کی بات ہے۔ لوگوں نے تاریخ میں حسین کو ڈھونڈا ہے، لیکن سنی کا وجدان یہ کہتا ہے تاریخ بعد میں آئی ہے، حسین پہلے رب کے قرآن میں تھا۔ یار گاج کی آنکھوں سمجھ
ماحول بناؤ، مجھے پتا ہے ماحول ٹھنڈا ہے، حالانکہ خطیب کے آنے سے پہلے ماحول اچھا بنایا جاتا ہے، پر یہ ذمہ داری بھی آج دیوان صاحب نے میری لگا دی ہے۔ ماحول بھی تسی بنانا ہے، تقریر بھی تسی کرنی ہے، تے لوگاں نو شہادت بھی حضرت امام علی مقام دی سنانی ہے۔ میں کہا میں کی سناواں گا، وقت بھی تھوڑا ہے، بات بھی بڑی لمبی ہے، حسین کی بارگاہ تک پہنچنا بھی ہے کہ یہ سبحان اللہ۔ ہم نے کہا تاریخ بعد میں آئی، تیرے اور میرے وجدان کا فرق یہی ہے، تو نے حسین کو تاریخ کے برکوں میں ڈھونڈا، تو نے حسین کو ذاکر کے ذکر میں دیکھا، تو نے حسین کو عالمی کا محتاج سمجھا، تو نے حسین کو نقوی کا محتاج سمجھا، تو نے حسین کو سخوی کا محتاج سمجھا، لیکن سنی کا وجدان دیکھ، رب کعبہ کی قسم، تو نے حسین کو بعد میں مانا، میں نے حسین کو تب سے مانا تھا جب میرے نبی نے کہا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ حسین مجھ سے ہے میں، حسین مجھ سے ہے میں، تیرے اور میرے وجدان کا فرق ہی یہی ہے۔ اور یاد رکھنا تاریخ میں آدھے کانٹے ہیں آدھے پھول ہیں، کانٹوں کو چھوڑ دیا جائے گا، پھولوں کو لے لیا جائے گا۔ جو تاریخ کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرے ہم اس تاریخ کو نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ہمارا ایمان تاریخی نہیں ہے، ہمارا ایمان مدنی ہے، ہمارا ایمان مکی ہے۔ توجہ ہے؟ اس لیے میں نے کہا تجھے تاریخ میں حسین، اچھا بڑی عجیب بات ہے، توجہ کرنا ذرا، یاد رکھنا میں حسین کی بارگاہ میں عقیدت کے لیے یہاں پھول پیش کرنے آیا ہوں، توجہ کرنا ذرا، ایک بار کہو سبحان اللہ۔ اب ذرا ماحول بنا کے ذرا سینہ روشن کرنا ہے نا اہل بیت کی محبت سے، میں بتاؤں گا حدیث رسول بھی کہ حسین کا پیار اصل میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار ہے، نبی کا پیار رب کا پیار ہے، رب کا پیار ہی تو اصل ایمان ہے۔ میں نے کہا تجھے حسین تاریخ میں بڑے عجیب لوگ ہیں، تجھے حسین میں تاریخ میں حسین بے بس نظر آئے گا، تجھے حسین تاریخ میں مجبور محض نظر آئے گا، تجھے حسین معاذ اللہ معافی مانگتا نظر آئے گا، لیکن خدا کی قسم میں نے جب رب کا قرآن پڑھا، قرآن نے کہا حسین مردہ نہیں ہے، حسین تو قیامت تک زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ ہے۔ کبھی رب کائنات جل مجدہ الکریم کے قرآن کو میں نے پڑھا، میں نے کہا تیرے میرے وجدان میں فرق یہی ہے، تو نے قرآن کو پڑھا، تو نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کو تاریخ پڑھ کر مانا، لیکن آج ذرا تجھے سنی کا وجدان بتاتا چلوں، سنی نے رب کا قرآن پڑھا، حسین رب کے قرآن کے دامن میں مل گیا، کبھی رب کا قرآن کہنے لگا بل احیاء ولکن لا تشعرون، کبھی رب کے قرآن میں حسین مل گیا، کبھی رب کے قرآن نے کہا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کبھی قرآن نے کہا فقد فاز فوزا عظیما، کبھی رب کے قرآن نے کہا فالعادیات طبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ میں نے کہا تجھے حسین رب کے قرآن میں نہیں ملا، ہمیں تو حسین کا گھوڑا بھی رب کے قرآن میں ملا۔ پریشان نہیں ہوئی کیسے بلا؟ رب کا قرآن کہتا ہے قسم ہے اس گھوڑے کی جو رب کی راہ میں چلتا ہے، ہائے ہائے سانسیں پھولتی ہیں، فاصرن بہی نقا، علماء بیٹھے ہیں، توجہ کرنا، رب کا قرآن کہتا ہے مجھے قسم ہے اس گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کی بھی جو رب کی راہ میں چلے اور مجاہد کو کلمہ حق کے لیے دشمن کے سامنے لڑنے کے لیے تیار کرے،
مجاہد کے گھوڑے کا بھی رب کے قرآن میں ذکر ہے، تو حسین سے بڑا مجاہد کون ہے؟ توجہ عید رکھیے نا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ رب کائنات جل مجدہ الکریم کا قرآن ہے۔ آؤ ذرا رب کائنات جل مجدہ الکریم کے قرآن میں قرآن سے پوچھتے ہیں اسے، اے قرآن بتا میرا حسین تیرے دامن میں کس طرح موجود ہے، میرا حسین تیرے دامن میں کس طرح موجود ہے۔ توجہ کرنا ذرا میرے دوستو، آج میں خطیب بن کر خطابت کے لیے آپ کے سامنے حسین ابن علی کا ذکر کرنے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہر نقیب کا اپنا انداز، ہر خطیب کا اپنا انداز، ہر لکھنے والے مصنف کی اپنی تصنیف، ہر لکھنے والے مؤلف کی اپنی تعریف، ہر تاریخ داں کی اپنی بات، ہر کالم نگار کی اپنی نگار ساز، ہر تجزیہ نگار کا اپنا تجزیہ۔ لیکن میرے دوستو حسین ابن علی اتنی شان والا بندہ ہے جس کی شان میں رب کا قرآن بھی بولا، نبی کا فرمان بھی بولا ہے، رب کا قرآن بھی بولا، نبی کا فرمان بھی بولا۔ میں نے کہا حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میری جستجو کا نام ہے۔ یار گز گیا حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میری تمنا کا نام ہے، حسین میری جستجو کا نام ہے، حسین میری آرزو کا نام ہے، حسین میری دعاؤں کا نام ہے۔ آج ذرا تجھے بتاتا چلوں، جو سے خطابت میں بات نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، کسی علوی کی بات نہیں، کسی نقوی کی بات نہیں، کسی سمجھی کی بات نہیں۔ آج تجھے رب کائنات کے قرآن کی بارگاہ میں لے چلوں۔ اے قرآن بتا حسین کی محبت میں اپنے سینے میں رکھتا ہوں، کیا تو میری تائید کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میں اپنے سینے میں حسین کا پیار رکھتا ہوں۔ اے قرآن تو تیرے اندر حسین کے پیار کی تائید موجود ہے یا نہیں؟ میں آل نبی سے پیار کرنے والا ہوں۔ اے قرآن تو بتا آل نبی کی محبت کی تائید تو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اے قرآن تو بتا دے تیرے دامن میں حسین کا ذکر، حسین کی آل کا ذکر، نبی کی آل کا ذکر موجود ہے یا نہیں؟ رب کا قرآن کہنے لگا کُلّا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ محبوب فرما دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی چیز کی اجرت نہیں مانگتا۔ توجہ ہے، میں کسی چیز کی اجرت نہیں مانگتا۔ تبلیغ رسالت پر، توحید پر کوئی اجرت کا مطالبہ نہیں، اور تم دے بھی نہیں سکتے۔ سونیا پھر کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا الا المودۃ فی القربی، میری آل سے پیار کرو، رب دنیا بھی سنوار دے گا، معاشر بھی سنوار دے گا، تمہارا حشر بھی سمر جائے گا، تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی۔ اور یہ بات بھی جوش خطابت میں نہیں ہے، ہمارے دامن میں رب کا قرآن بھی ہے، نبی کا فرمان بھی ہے۔ ہوا میں بات تو ہمارا سنی کا شیبہ ہی نہیں ہے، ہوا میں بات کرے۔ توجہ ہے، آؤ ذرا رب کائنات جل مجدہ الکریم کے پیارے نبی کی بارگاہ میں چلے۔ میں نے پہلے شروع میں آپ سے عرض کر دیا حسین میرے عقیدے کا نام، حسین میری جستجو کا نام ہے، حسین میری تمنا کا نام، حسین میری آرزو کا نام ہے، حسین میری دعاؤں کا نام ہے۔ آج ذرا تجھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلوں۔ کنز الامال کی حدیث پاک وہ جب طبرانی کے اندر بھی موجود، میرے کملی والے آقا نے فرمایا الزموا وودتنا اہل البیت، لازم پکڑ لو میری آل کی محبت کو، دامن میں پکڑ لو میری آل کی محبت کو، اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے اوپر واجب کر لو میری آل کی محبت کو۔ اس لیے کہ فرمایا من لقی اللہ وہو یحبنا دخل الجنہ بشفاعتنا۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں غور کرنا ذرا، کملی والے آقا نے تمہیں مخاطب کر کے فرمایا اے میرے غلاموں ذرا غور کرنا، کیونکہ اس لیے جو بندہ رب سے ملے اس حالت میں ملے کہ اس کا سینہ میری آل کی محبت سے روشن ہے، رب اسے جنت کا انعام عطا فرمائے گا، رب اسے جنت کا انعام عطا فرمائے گا۔ اور اگلا جملہ حدیث کا سنو، اٹھ کر بھی سبحان اللہ کہو نا تو سبحان اللہ کا حق ادا، اس جملے کا حق ادا نہیں ہوتا۔
کیونکہ ہم حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں. توجہ ہے؟ اٹھ کر بھی سبحان اللہ کہو، حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا. لیکن جملہ سنو ذرا اٹھنا نہیں ہے، سبحان اللہ کی صدا آنی چاہیے. اگلا جملہ میرے نبی نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، فرمایا سنو اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا ہے، لا ینفع. سبحان اللہ کو ترجمہ پتہ چلے گا تو پھر بات بنے گی. حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا، لا ینفع احدا عملہ الا بمعرفت حقنا. فرمایا کسی کا کوئی عمل اسے نفع نہیں دے گا جب تک کہ میری آل سے محبت نہیں کرے گا. حسن یا حسین، اسی حسن نو بھی مننا لے تے حسین نو بھی مننا لے، کیونکہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. توجہ ہے؟ میں نے کہا اس وقت تک کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ فرمایا میرے حسن و حسین سے پیار نہیں کرے گا. میں نے کہا کہاں پھر رہے ہو؟ خدا کی قسم. توجہ کرنا، حسین کی محبت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی ہے آپ کو. آگے بڑھو ذرا، توجہ کرنا. میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور ذرا گل بڑی توجہ والی ہے. اللہ اکبر میرے دوستوں، غور کرنا ذرا. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز العمال کی حدیث پاک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن فضل سے روایت بھی موجود. میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک. آؤ ذرا توجہ کرنا میرے دوستو، غور کرنا، میرے نبی کا فرمان سنو ذرا. میں نے پہلے عرض کیا کہ حسین میرے عقیدے کا نام ہے، حسین میری تمنا کا نام ہے، حسین میری جستجو کا نام ہے، حسین میری آرزو کا نام ہے. آؤ ذرا توجہ کرنا، میرے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان مبارک. فرمایا من احب ان یبارک لہ فی اجلی، فرمایا جس شخص کو یہ محبوب ہو کہ رب تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دے، رب تعالیٰ جل شانہ اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے. جس کو یہ بات پسند ہو رب تعالیٰ اس کی عمر میں برکت پیدا کر دے. رب اسے دنیا کی نعمتوں کی لذت بھی عطا فرمائے. سونیا ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ اسے عمر بھی لمبی عطا فرمائے، دنیا کی لذت بھی عطا فرمائے. سونیا کرنا کیا چاہیے؟ کون سا عمل کرے گا تو یہ دونوں چیزیں میسر آ جائے گی. کون سا عمل کرے گا تو رب تعالیٰ یہ شان عطا فرمائے گا، دنیا بھی سمر جائے گی، دنیا بھی سمر جائے گی. اللہ اکبر، اس کی عمر میں بھی رب کائنات برکت عطا فرمائے گا، اس کی عمر میں بھی رب کائنات برکت عطا فرمائے گا، اور رب کائنات دنیا کی لذتیں بھی عطا فرمائے گا. سونیا ہر بندہ یہ چاہتا ہے، پر وہ عمل کیا کرے؟ فرمایا فَلْيُخْلِفْنِي فِي أَهْلِي، وہ میری آل سے پیار کرے گا. رب کائنات دنیا بھی سوار دے گا، عمر بھی لمبی کرے گا، دنیا کی لذتیں بھی عطا فرمائے گا. توجہ کرنا، حسین ابن علی کا پیار میرا عقیدہ ہے. اور اگلا جملہ سنو، خدا کی قسم کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے. یہ سنی علماء کے چہرے ایسے ہی روشن نہیں ہوتے. توجہ ہے؟ یہ روشنی کی وجہ بتاتا ہوں. سچا علی والا ہو تو اس کے چہرے میں کبھی کالخ نہیں ہوتی، نہ دل کالے ہوتے نہ چہرے کالے ہوتے. نہیں سمجھے بات کو، میں حدیث سناؤں گا، اپنی طرف سے جو سے خطابت کا جملہ نہیں ہے. سنا میرے نبی کا فرمان،
یہ جملہ تو حضور نے فرمایا نا، جس کو یہ پسند ہو کہ رب اس کی عمر میں بھی برکت ڈالے، اسے دنیا کی ساری نعمتوں کی لذت بھی عطا کرے۔ اے بندے کے پاس نا پیسہ بہت زیادہ ہو، کبھی کبھی مکان بناتا ہے پر جانا نصیب نہیں ہوتا۔ توجہ ہے؟ بندے پھر بعد ہی بندہ ٹر جاندے کہتے کہ یار بندے نے بڑا خرچہ کیتا ہے پر اپنا نصیب نہیں ہویا۔ انجی کہندے نے کہ نہیں کہندے؟ کملی والے آقا نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے رب عمر میں بھی برکت دے، دنیا کی لذت بھی عطا فرمائے، سونے کرے کیا؟ فرمایا فَلْيَخْلُفْنِي فِي أَهْلِي، وہ میری آل سے پیار کرے۔ اور اگلا جملہ سنا، علامہ راشد رضوی صاحب ماشاءاللہ میزبان بڑے ادھر گئے کہ یہاں نظر آ رہے تھے، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا، توجہ فرمانا۔ اگلا جملہ میرے نبی نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَخْلُفْنِي فِي أَهْلِي وَرَدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْغَطًا وَجْهًا، فرمایا جو میری آل سے پیار نہیں کرے گا وہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ چہرہ سیاہ بن جائے گا۔ میں نے کہا سچا علی والا ہو، قبر بھی روشن ہے، حشر بھی روشن ہے، رب دنیا بھی روشن فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ توجہ ہے؟ فرمایا جس بندے کا چہرہ قیامت والے دن اگر وہ چاہتا ہے نا کہ چہرہ روشن ہو جائے، فرمایا میری آل سے پیار کرے، مجھے پھر کہنے دیجئے علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے۔ توجہ ہے؟ میں ایک جگہ محفل میں گیا تو وہاں پہ ایک نعت خان کلام پڑھتے ہوئے کلام پڑھ رہے تھے نا، تو ساتھ میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کالے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے۔ تو نعت خانوں کو بھی جوش آتا ہے، کبھی کبھی ذوق آ جاتا ہے، تو وہ بڑی عجیب بات اس نے کر دی۔ وہ کہنے لگا جی یوٹیوب پہ بات موجود ہے، توجہ، وہ کہنے لگا جی جوڑے کالے کپڑے لے ہوندے نا علی نال زیادہ پیار کر دیں۔ میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا نہیں ہوئے، کالے کپڑے ہونا ضروری نہیں ہے، علی کی محبت اس کے سینے میں ہوگی جس کا دل کالا نہیں ہوتا۔ کپڑوں کا کالا ہونا یا سفید ہونا جے معنی دار، اصل یہ ہے کہ دل کالا نہیں ہونا چاہیے۔ تو علی کے چاہنے والوں کے دل کالے نہیں ہوتے، جہاں نور ولایت ہو وہاں کالے، جہاں نور ولایت ہو وہاں کالے نہیں ہوتے۔ علی کے چاہنے والوں نے بتلایا یہ ہم سب کو، جو رکھے بغض صحابہ کا علی والے، جو رکھے بغض صحابہ کا علی والے نہیں ہوتے، جو رکھے بغض صحابہ کا علی والے۔ حسین میرے عقیدے کا نام ہے۔ توجہ ہے؟
اور گل بڑی توجہ نال سنو. آؤ میں اگلی حدیث کی طرف چلتا ہوں. دیکھیں کربلا کے تین پہلو ہیں. سب سے پہلا جو پہلو ہے کربلا کا وہ ہے احکام کربلا, پھر ہے پیغام کربلا, اور پھر ہے شام کربلا یا انجام کربلا. توجہ ہے, تینوں پر گفتگو ہوتی ہے اکثر محفل میں, لیکن توجہ کر سننا ذرا. اگلی حدیث پاک حضرت عباس بن عبد المطلب حدیث کے راوی ہیں, اور یہ روایت بھی موجب طبرانی میں بھی ہے, کنز العمال میں بھی ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور کے چچا جان عرض کرنے لگے, قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریشا بعضهم اذا لقی ببشر حسن. اگل بڑی توجہ والی ہے. یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے بعض قریش والوں کو جب وہ آپس میں ملتے ہیں تو بڑے خوش و خرم چہرے سے ملتے ہیں. وَإِذَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا. یا رسول اللہ جب ہم سے ملتے ہیں تو چہرہ بدل جاتا ہے. اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ میرے حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا نا, خدا کی قسم پلے باندھنے کے لائق. حضرت عباس بن عبد المطلب کے سوال پر حضور راوی کہتے ہیں فغضب النبی غضبا شدیدا. حضور شدید جلال میں آ گئے, سخت جلال میں آ کر میرے نبی نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس نے محمد کو نبی بنا کے بھیجا, لا يدخل قلب مؤمن ایمانا حتی یحبنا. فرمایا کسی مومن کے دل میں اس وقت تک وہ ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آل نبی سے پیار نہ کرے. جب تک آل نبی سے پیار نہ کرے تب تک اس کے سینے میں ایمان داخل ہے نہیں ہو سکتا. تو میرے امام جلالی نے کیا خوب بات کہی. آپ کہتے ہیں عاشقان مصطفیٰ کے عاشقان اہل بیت, عاشقان مصطفیٰ کے عاشقان اہل بیت, عاشقان مصطفیٰ کے عاشقان اہل بیت, دشمنان مصطفیٰ کے دشمنان اہل بیت. توجہ کرنا میرے دوستو, آؤ پیغام کربلا کی جانب چلے جائیں. اور کل ذرا توجہ نال سنیے, ہر بندہ پیغام کربلا کی بات اول سے لے کر آخر تک سماعت کر لے. میں نے کہا حسین تو دنیا سے اپنا نام کما کے چلے گئے, آج تک حسینیت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. صبح قیامت تک حسین زندہ ہے, اللہ اکبر, حسین زندہ ہے. میرے دوستو حسین نے خود کو زندہ و جاوید بنا دیا. میرے دوستو توجہ کرنا ذرا, اور کربلا کے محلہ کی پیغام کی گل آئی ہے. اول تو لے کے آخر تک ہر بندہ کربلا محلہ کا پیغام سماعت کر لے. میں نے کہا سنو, حسین ابن علی نے بتا دیا, اے دنیا والوں, ہر دور میں ہر شکل کے ہر وقت کے یزید کا مقابلہ کرنا حسینیت کا کردار ہے. ہر دور کے یزید کا مقابلہ کرنا, ہر شکل کے یزید کا مقابلہ کرنا, ہر وقت کے یزید کا مقابلہ کرنا, ہر زمانے ہر صدی اور ہر سال کے یزید کا مقابلہ کرنا حسینیت کا کردار ہے. میرے دوستو ایک تو ظاہر کا یزید ہے, ایک باطن کا یزید ہے. باطن کے یزید کا مقابلہ کرنا بھی حسینیت, ظاہر کے یزید کا مقابلہ کرنا بھی حسینیت. ظاہر کے یزید کا مقابلہ علماء کر رہے ہیں, کریں گے, سادات کرام کر رہے ہیں, کریں گے. ظاہر کے یزید کا مقابلہ تو چلتا رہے گا, کیونکہ ظاہراً یزید تیرے سامنے آ گیا, تو نے پہچان لیا کہ وہ یزید ہے. میرے دوستو باطن کا یزید کون سا ہے؟ آج حسین کی بارگاہ میں وعدہ کر لے, حسین کی بارگاہ میں اپنے ایمان کو روشن کر, حسین کی بارگاہ میں آ کر وعدہ کر لے, وفا کر حسین سے, اپنے باطن کے یزید سے بھی لڑے گا. میرے تیرے باطن کے اندر کتنے یزید موجود ہیں, کبھی انا کا یزید موجود, کبھی انا کا یزید موجود, کبھی تکبر کا یزید موجود, کبھی حسد کا یزید موجود, کبھی کینے کا یزید موجود, کبھی بغض کا یزید موجود, کبھی رشتوں کو کاٹنے کا یزید موجود, کبھی دنیا پرستی
کا یزید موجود، کبھی لالچ کا یزید موجود، کبھی جناب والا جھوٹ کا یزید میرے تیرے سینے کے اندر موجود، کبھی منافقت کا یزید موجود. 20 یزید ہے جو تیرے اندر موجود ہے. اندر کے یزید سے لڑنا بھی حسینیت ہے، باہر کے یزید سے بھی لڑنا حسینیت کا کردار ہے. اللہ اکبر. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. سبحان اللہ. آگے چھوڑو، اول سے لے کے آخر تک سارے ایک بری ہاتھ چاہیے. آخو سبحان اللہ. توجہ، ہاں ہاں توجہ کرنا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ہے ترانہ حسین کا. آخری چھڑو سبحان اللہ. لیکن سنی تو اتنا پیار کرتا ہے نا حسین سے کہ اگر 14ویں صدی کبھی کوئی سید ٹائی پینٹ کوٹ پہن کر بھی آ جائے نا تو لوگ اسے کہتے ہیں پیر جی کی حال ہے. حالانکہ انہوں بھی پتا ہے کہ جڑا پیر ہوتا ہے وہی شکل ہے جیسے نہیں ہوتی، لیکن عقیدت ہے کہ ہن شاہ جی نو بھی چاہیے ہے کہ شاہ جی اگر سنی بیٹھے نے نا داتا دربار تے تے انہوں پکڑ کے عقیدت تے چکر وچ گامے شاہ نہ لے جاؤ نا. بات سمجھے آپ؟ پہنچ گئی بات یا نہیں؟ میں نے کہا شاہ جی عقیدت کا مطلب یہ نہیں کہ سنی بیٹھا داتا دربار میں ہے عقیدت کے چکر میں پکڑ کے گامے شاہ لے جاؤ. نہیں، سنی داتا کی نگری میں بھی بیٹھے گا، حسین سے پیار بھی کرے گا، علی سے بھی پیار کرے گا. اور سنی الحمدللہ سید سے پیار کرتا ہے. ماشاءاللہ پروفیسر طارق صدیقی صاحب پھر پھرا کے ایتھے سٹیج تے آ جاؤ. ماشاءاللہ توجہ ہے، غور کرنا ذرا. مجھے کہنے دیجئے شان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. اب بھی سخی کے ہاتھ میں اب بھی سخی کے در میں تمہیں 400 صدیوں سے پٹ رہا ہے خزانہ حسین کا. سنیے گا اور توجہ کرنا. شیخا ہے، توجہ کرنا. شیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید. میرے موضوع کے مطابق ہے یہ شعر، توجہ کرنا. ہر دور کے یزید کا مقابلہ حسینیت ہے، چاہے وہ ظاہر کا یزید ہو یا باطن کا یزید ہو. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید. ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. چیخا ہے جس کی ضرب سے ہر دور کا یزید. ایسا بنایا رب نے نشانہ حسین کا. احسان مانتا ہے زمانہ حسین کا. حور و ملک نے گایا ترانہ حسین کا. کرنا میرے دوستو. حسین ابن علی کو والی مدینہ. اب انجام کربلا، شام کربلا کی طرف چلتے ہیں. ذرا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اختتام کی طرف بھی جانا ہے. آؤ ذرا توجہ کرنا. علی پور فراش والوں، علی کی نسبت رکھنے والوں، اللہ اکبر جس محلے علی کی نسبت وہاں موجود ہے. اور ذرا توجہ کرنا میرے دوستو. ولید بن عتبہ کی طرف جانب سے یزید کا پیغام آیا. ولید بن عتبہ مدینے کا گورنر، پیغام آ گیا، جاؤ حسین
بیعت لے لو، اور کوئی بیعت کرے یا نہ کرے حسین سے بیعت لوگے تو بڑے بڑے مان جائیں گے۔ اگر سیاسی بندے ہوتے ہیں نا میرے تو آجے نال کدی بھی پریس کانفرنس نہیں کر دے، پریس کانفرنس انہوں نے ہوندی ہے جنہاں نال کو 200-400 بندے ہوندے ہیں، توجہ ہے؟ کیونکہ اگر یہ میرا ہو گیا نا تو بہت سارے ہو جائیں گے، ہندی ہونے کہ نہیں؟ پریس کانفرنس اسی کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ کوئی 500 1000 10,000 بندے ہوں گے۔ یزید نے کہا اگر حسین مان گیا، حسین نے ووٹ دیا تو یزید کا راستہ پکا ہے۔ لیکن حسین نے جو جواب دیا نا، حسین نے کہا تو جانتا ہی نہیں کہ حسین ابن علی ہے کون؟ تیری سوچ سے بھی اعلیٰ ہے حسین۔ تاریخ کا بدترین کردار یزید ہے اور تاریخ کا سب سے اعلیٰ کردار حسین ابن علی ہے۔ توجہ ہے؟ یہ حسینیت کا کردار ہے۔ یزید نے پیغام بھیجا ولید بن عتبہ کے ذریعے، تو ولید بن عتبہ کو جو جواب دیا نا میرے امام نے کہا یا ایھا الامیر المدینہ، اے امیر مدینہ سن، تو جانتا نہیں ہے، یا ایھا الامیر المدینہ تو جانتا نہیں ہے، نحن اہل بیت النبوہ، ہم تو اہل بیت نبوت ہیں، واختلف الملائکہ معدن الرسالہ، یزید رجل فاسق، تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے گھر میں رسالت و نبوت کا چراغ آیا۔ اور تو جانتا نہیں ہے حسین کون ہے؟ حسین وہ ہے جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی اجازت کے بنا نہیں آتے۔ ہائے ہائے میرے امام کہتے ہیں کہ بے اجازت چلے کے کرے جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت چل کے کر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ آؤ ذرا توجہ کرنا، حسین ابن علی والی مدینہ کا پیغام آ گیا۔ حسین ابن علی نے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ سے مشورہ فرمایا۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے فرمایا کوفہ والے آپ سے بے وفائی کریں گے، توجہ کیجئے گا ذرا۔ حضرت امام علی مقام نے ارادہ کر لیا کہ آپ حرم مدینہ کو چھوڑ مکہ کی جانب سفر کا ارادہ کرنے لگے۔ میرے دوستوں 27 رجب المرجب کی رات ہے، حسین ابن علی اپنی معراج کی طرف چل دیے۔ اللہ اکبر، محض اتفاق نہیں تھا، بڑی حقیقت کی دنیا جڑی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں توجہ کرنا، 27 رجب کو میرے حسین کے نانا کی معراج، لیکن ادھر 27 رجب کو حسین ابن علی کی معراج ہے۔ حسین ابن علی کرامت کی دنیا کو دکھانے کربلا میں نہیں گئے۔ میرے دوستوں جس حسین کا بیٹا صدیوں بعد شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی روحانی طاقت کے ذریعے، رب کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے بِإِذْنِ اللہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ میرے دوستوں اس کا سرتاج حسین ابن علی کس قدر کرامت کا معیار رکھتا ہوگا، کتنا کرامت کا معیار رکھتا ہوگا۔ لیکن میرے دوستوں حسین ابن علی کرامت دکھانے نہیں گئے، بلکہ استقامت کی دنیا کا بادشاہ بن کر میرا حسین گیا، کیونکہ کرامت ولیوں کا کام ہے، استقامت تو نبیوں کا کردار ہے۔ کرامت تو ولیوں کا کردار، استقامت نبیوں کا کردار۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کی تصویر بن کر رب کعبہ کی قسم ہے میرا حسین چل دیا۔ لیکن میرے دوستوں کرامت کی دنیا کی بات آتی ہے، حسین ابن علی مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ اللہ اکبر، راستے میں ایک مقام آیا، چمکتے چہرے کو دیکھ کر حسین کا غلام آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا آپ کا چہرہ اتنا چمک رہا ہے، آپ کے چہرے پر مجھے جو جھلک نظر آتی ہے وہ بڑی کیا بات ہے، کتنی شان والی کیا بات ہے آپ کے چہرے کی رانائیوں کی، کتنا چمکدار چہرہ، کتنا روشن چہرہ ہے۔ اللہ اکبر، مجھے لگتا ہے بڑے خاندان سے ہیں آپ۔ اللہ اکبر، میرے حسین نے بتایا تو جانتا نہیں ہے میں نبی کا نواسا ہوں، علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں۔ اللہ اکبر، اس نے خدمت پیش کی، لیکن عرض کرنے لگا آپ آئے تو ہمارا کام کر کے چلے جائیے۔ اللہ اکبر، میرے دوستوں غور فرمائیے گا، کوئی دنیا دار کسی علاقے میں چلا جائے، بندے کہتے ہیں تسی آئے ہو تو ساڈا کام بھی کر کے چلے جاؤ۔ اب حسین کا کردار تو ذرا دیکھیے، حسین جس محلے میں پہنچے بندہ کے عرض کرنے لگا حضور آئے ہو تو پھر
ساڈا کم بھی کر کے چلے جاؤ. انہاں پوچھا کیڑا کام ہے؟ عرض کی حضور ہمارے محلے میں ایک کنواں ہے جس کا پانی بھی میٹھا نہیں ہے, پانی بھی بڑا نیچے ہے. آپ اگر دعا پہ تن ڈال دیں گے پانی میٹھا بھی ہو جائے گا, پانی بلند بھی ہو جائے گا. وہ حسین کربلا میں پیاسا ہے, یہ کرامت ہے, وہ استقامت ہے. نہیں سمجھے؟ جملہ بڑا خوب ہے. ادھر پانی بند ہو گیا 3 دن کے لیے, اللہ اکبر. ادھر پانی ابل کے باہر آئے, ادھر پانی بند ہو جائے. فرق کیا ہے؟ یہ حسین کی کرامت تھی, وہ حسین کی استقامت تھی. جو ہے یہ حسین کی کرامت ہے اور وہ حسین کی استقامت ہے. دیکھتے ہی دیکھتے پانی ابل کے باہر آنا شروع ہو گیا. آپ مکہ المکرمہ میں تشریف لائے, شعبان المعظم کے شروع میں آپ تشریف لائے. آپ نے ارادہ کر لیا حالانکہ میرے حسین لشکر تیار کرتے تو یقیناً یزید مٹ جاتا, اور جس کے لہجے میں اتنی برکت ہو کہ یہ سبحان اللہ جو رسول کا نواسا ہو اس کو لہجہ بھی تو رب نے رسول کے جیسا عطا فرمایا ہوگا نا. توجہ ہے؟ آج کل کا دور کا کوئی خطیب اگر خطاب کرے تو شروع کے گن میں مگن کر دے. سوچ تو صحیح حسین کا لہجہ کتنی لذت والا ہوگا, حسین کا لہجہ کتنا پیارا ہوگا. لیکن حسین نے لشکر کشی نہیں کی. حسین بتانا چاہ رہے تھے اگر لشکر کشی کرتا تو صرف یزید مٹتا. اب حسین خود شہید ہو گئے, یزید بھی مٹ گیا, یزیدیت بھی مٹ گئی. یزید بھی مٹ گیا, یزیدیت بھی مٹ گئی. حسین ابن علی نے مکہ المکرمہ میں قیام فرمایا. میرے دوستو عمرہ کرا, حج کا زمانہ آ گیا, عمرہ میرے حسین نے ادا فرمایا. حسین ابن علی نے احرام حج کا احرام باندھا, لیکن خبر مل گئی کہ یزید پیچھے نہیں ہٹے گا. یزید نے 20 کریندے بیچے, خاص قسم کے قاتل بیچے. جاؤ حسین ابن علی کو مکہ المکرمہ میں طواف کے دوران شہید کر دو. اللہ اکبر. میرے حسین ابن علی نے طواف کے جناب والا عمرہ کر کے حج کا احرام کھول کر اللہ اکبر کوفہ کی جانب ارادہ کر لیا. ادھر کوفہ والے بدبخت جناب والا سلمان بن سند کے گھر میں بیٹھے. اللہ اکبر. سب نے ایک جناب یک زبان کہا کہ ہم حسین ابن علی کو خط لکھ دیں, لیکن ایک بندہ کھڑا ہوا, اس نے کہا اگر تم حسین سے وفا نہ کرو, حسین کی وفا نہ کر سکو تو ایسے بندے کو نہ بلاؤ. فلا تغلوا الرجل والفشل. اللہ اکبر. کسی ایسے بندے کو نہ بلاؤ جس کے ساتھ تم نے دھوکہ کرنا ہے. نہ سب کہنے لگے ہم ان کی مدد کریں گے. اتباؤ اللہ نقا اللہ نقاتلو اتباؤ. ہم تو اس کے جناب والا قاتل کو, ان کے دشمن کو قتل کریں گے. حسین ابن علی کو اپنے دل میں جگہ دیں گے. اللہ اکبر. خط لکھ دیا. میرے دوستو ادھر حسین ابن علی کو خط آ گیا. میرے دوستو خبر یہ یقینی نہیں تھی کہ حسین ابن علی نے اسی سفر میں شہید ہونا ہے. اگرچہ یقین تھا نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق, لیکن میرے حسین کو جناب دیگر جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی اولادیں تھی یہ خبر نہ تھی کہ اسی سفر میں یہ سارا معاملہ ہونا ہے. میرے حسین ابن علی جناب والا امام العظیمت بن کر کوفے والوں کے خط کا جواب دینے لگے. اللہ اکبر. کوفے والے کہنے لگے آپ نے ہمیں فاسق و فاجر کے ہاتھ میں چھوڑ دیا, ہم مجبور ہو گئے کہ جناب والا فاسق و فاجر کے ہاتھ میں بیعت کریں. نہیں بیعت کریں گے, آپ تشریف لائیں, آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے. حسین ابن علی کے لیے شریع عذر آ گیا. اللہ اکبر. میرے حسین ابن علی نے سوچا اگر قیامت والے دن کوئی ایک بندہ بھی حسین کے بارے میں کھڑا ہو گیا, حسین کو جا کر کہنے لگا اے حسین ابن علی, توجہ کرنا ذرا, اے حسین ابن علی تمہیں ہم نے کہا تھا کہ آئیے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں, تم نے یزید کے رحم و کرم پر ہمیں کیوں چھوڑا. حسین ابن علی ان کی اتمام حجت کے لیے آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیج دیا. میرے دوستو ادھر میرے حسین حج کے زمانے میں شام کی جناب کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے. دنیا والوں کہنے کو تو امام حسین نے حج چھوڑ دیا. اللہ اکبر. لیکن جس بندے نے 20 پیدل حج کیے ہوں, 20 پیدل حج کیے ہوں, وہ کس قدر حج کا شغف رکھتا ہوگا, وہ کس قدر غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعائیں کرنے کے لیے لذت محسوس کر رہا ہوگا, وہ کس قدر جناب والا رکن یمانی کے لیے تڑپ رہا ہوگا. اللہ اکبر. میرے دوستو وہ کس قدر ہجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے بےتاب ہوگا. لیکن میرے حسین ابن علی نے دنیا کو بتایا اے دنیا والوں قیامت تک تم حج کرو گے, بچانے والا تمہارے حج کو حسین ابن علی ہوگا. تمہارے حج کو بچانے والا حسین ابن علی ہوگا.
کی جانب راستے میں ایک مقام آتا ہے مقام بیضا، مختصر کرتا ہوں، پرچی مجھے لکھ دی گئی ہے اور میں مختصر کرتا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ مقام بیضا پر میرے حسین ابن علی نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایھا الناس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایھا الناس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم سلطانا جائرا مستحلا لحرام اللہ ناقضا لیاد اللہ، اللہ اکبر، ناقضا لیاد اللہ مخالفا لسنت رسول اللہ، ہؤلاء قد لزموا طاعة الشیطان ترکوا طاعة الرحمن، احلوا حرام اللہ، احلوا حرام اللہ، حرموا حلال اللہ۔ سنو نبی پاک کا فرمان ہے، حسین مجاہد بن کر میدان میں آیا ہے، سنو میرے نبی کریم نے فرمایا جو کسی جابر بادشاہ کو دیکھے جو اللہ کے حرام کو حلال کرے، حلال کو حرام کرے، نبی کی سنت کو توڑے، اللہ کے باتوں کو توڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کا قتل کرے، یہ بندے وہ یزیدی ہیں جنہوں نے جناب والا طاعت رحمان کو چھوڑ دیا، طاعت شیطان کو اپنا لیا، اللہ کے حلال کو حرام کر دیا، اللہ کے حرام کو حلال کر دیا۔ لیکن تمہیں خبر نہیں ہے فعل الحسین ابن علی وابن فاطمہ بنت رسول اللہ، تم جانتے نہیں ہو میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، اگر میرا ساتھ دو گے تو میں بھی قیامت والے دن تمہارے لیے گواہ بن جاؤں گا، کیونکہ رب نے مجھے میرے نبی کے امت کے نوجوانوں کے جنت کا سردار بنایا، میں بھی تمہارے حق میں گواہ بن جاؤں گا، اگر تم میرا ساتھ نہیں دو گے وَسَيُغْنِ اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تم سے بری ہے۔ اللہ اکبر، سب بیکوار زبان ہو کر کہنے لگے ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن اوسجا کھڑے ہوئے، حضرت عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، حضرت سہیل بن زید کھڑے ہوئے، سب کہنے لگے ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں قیامت والے دن رب اعلان کرے گا کہاں ہے میرے حسین پر مٹنے والے، آؤ تمہیں آج اجر دیا جائے گا، آؤ آج تمہیں اجر دیا جائے گا۔ جو ہے بس اختتام کی طرف چلتے ہیں، میرے حسین ابن علی، توجہ کر حسین ابن علی مقام بیضا سے آگے روانہ ہوئے۔ یہ عمر بن شاد جو بدبخت تھا نا، جو 4000 کا لشکر لے کے آیا تھا، اس کو ایک خالہ زاد بھائی کہنے لگا نانا ایسے نہ کر، اگر تیری دنیا بھی تجھ سے چھن جائے، تیری بادشاہ چلی جائے، تیرا سارا مال و دولت چلا جائے، تیرا اتنا نقصان نہیں ہے، اس سے زیادہ تیرا نقصان نہیں ہے، جتنا نقصان اس سے ہوگا کہ تیرے ہاتھ حسین کے خون سے رنگ جائے۔ حضرت علامہ مولانا طلع احسن جلالی صاحب لاہور سے ہماری محفل کی رونق بن چکے ہیں، بس میں آگے بڑھتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ جی ماشاءاللہ، میں تو ٹائم سے پہلے پہنچ گیا تھا، دیوان صاحب آپ کی محبت ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اب یہ تو آپ لیٹ آئے ہیں اور توجہ کیجئے گا، اب مجھے اپنا موضوع مکمل کرنے دیں۔ میں نے پہلے کہا تھا ایک ہے احکام کربلا، پھر ہے پیغام کربلا اور پھر ہے شان کربلا، توجہ ہے۔ میرے حسین نے نیزے پر قرآن سنایا، ربی بھائی لگا لیتے ہیں تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، یہ حسین ابن علی کا نعرہ ہے۔ آپ کہیں گے جی جناب یہ بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگتا ہے، وہ کہتے ہیں جی حسین کی محفل ہو تو کوئی اور نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ میں نے کہا حسین وہ ہے جس نے نبی کے دین کے ہر شعبے کو زندہ فرمایا ہے، چاہے وہ عقیدے کی بات ہو، عقیدہ ختم نبوت ہو یا مسئلہ حیات النبی ہو، نبی کے زندہ ہونے کا اعلان ہو، حسین ابن علی نے نیزے پر قرآن سنا کر بتایا نہیں ہے۔ عقیدے کی سوغات سنو، حسین نے بتایا قیامت کے قریب اگر کچھ بدبخت آئیں جو کہیں نبی مر کے مٹی ہو گیا، انہیں کربلا میں لے آنا، کربلا میں حسین انہیں بتائے گا کہ اگر حسین نیزے پر قرآن سنا کر زندہ ہے، سوچ تو صحیح پھر حسین کا نانا کتنا زندہ ہوگا، پھر حسین کا نانا کتنا زندہ ہوگا، توجہ ہے۔
اچھا سنو، حسین ابن علی نے عقیدہ ختم نبوت کے بھی نعرہ بلند کیا ہے. حسین نے کہا میں زندہ ہوں تو میرا نانا بھی زندہ ہے، اور جس کا یہ عقیدہ ہونا کہ میرا نبی زندہ ہے، یقین جانیے. توجہ ہے، کچھ نے کہا نبی مر کے مٹی ہو گیا، تو مرزا لعنتی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا جی جڑے مندے نے کہ نبی مر کے مٹی ہو گیا، انہاں دے سامنے اسی نبوت کا دعویٰ کریں گے تے انہاں نوں پریشانی نہیں ہونی. میں کہا نہیں، سنی تجھے بتائے گا. سنی 14 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نبی کو زندہ مانتا ہے. اللہ اکبر. تو سارے یزیدی اور سارے مرزائی زمین بوس ہو گئے جن کے نزدیک نبی اب تک زندہ ہے، وہ کسی اور کو نبی نہیں مانیں گے. یہ حسین ابن علی کا کردار ہے. توجہ ہے، میرے حسین ابن علی نے نیزے پر قرآن سنا کر اعلان کر دیا. اللہ اکبر. ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اصحاب کہف کا واقعہ توجہ کرنا ذرا، تاریخ کا مستند واقعہ بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں. جب جناب دمشق کے بازار میں میرے حسین ابن علی کا سر نیزے پر ہے، لبائے مبارک جنبش میں حسین ابن علی کے لہجہ مبارک سے قرآن کی صدا آ رہی ہے. اللہ اکبر. ادھر قاری قرآن میں پڑھا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ اکبر. اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے. اللہ اکبر. بڑا عجیب ہے، یقیناً عجیب ہے. اللہ اکبر. وہ 309 سال تک زندہ رہے، 309 سال تک مردہ رہے. پھر اس کے بعد رب تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا. اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب ہے. لیکن ادھر حسین ابن علی کے لبائے مبارک سے لبائے مبارک جنبش میں آئے، آواز آئی اے قاری قرآن سن لے، اس سے زیادہ عجیب تر واقعہ نہیں ہو سکتا. حسین کا سر نیزے پر ہے، پھر بھی قرآن کی صدا آ رہی ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے. بس 2 شعر پڑھنے اور بات ختم کرنی ہے. سنا کے نیزے پہ قرآن علی کے پیارے نے بتا دیا کہ فنا کیا اور بقا کیا ہے. مل کے پڑھو نا. بتا دیا کہ فنا کیا اور بقا کیا ہے. یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا. اور آخری شعر، جب میرا حسین نیزے پر قرآن سنا رہا ہے تو یزید کی سوچ کیا ہے؟ یزید تو وہی مر گیا کہ جو سرزن سے جدا ہو کے قرآن سنا کر زندہ ہے تو قیامت تک زندہ ہو جاوے رہے گا. حسینیت، 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 یزیدیت. یزید مر نہیں گیا، حسین نے نیزے پر قرآن سنایا تو کہ جو نیزے پر قرآن سنا کر زندہ ہے وہ قیامت تک زندہ رہے گا. سنیے شاعر کہتے ہیں کہ سنا کے نیزے پہ قرآن. توجہ. حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن نیزے پڑھے. حسین پڑھے جو رہا تھا قرآن نیزے پر. یزید سوچنے کو میں تھا، یزید سوچنے کو میں تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے. سنی جب داستان اہل بیت بیان کرتا ہے اسی انداز سے بیان کرتا ہے. الحمدللہ. میں نے پہلے عرض کیا حسین سے اور علی سے پیار کرنے والوں کے چہرے روشن ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو جگہ جگہ پہ آپ کو کہیں نہ کہیں دلیل ضرور ملے گی کہ چہرے روشن کن لوگوں کے ہیں. سنی علماء
علماء کے چہرے روشن ہیں، اس لیے کہ سنی علماء کے سینوں میں حسن کا پیار، حسین کا پیار، علی کا پیار، فاطمہ کا پیار، سادات کا پیار ہے، اور جن کے چہرے کالے ہیں دل بھی کالے ہیں، یاد رکھو وہ علی کے سچے محب نہیں ہیں، علی سے سچا پیار وہی کرے گا جو دامن میں صحابہ کا پیار بھی رکھے گا۔ اللہ اکبر۔ مالک کریم ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی آل سے اور حسین ابن علی سے سچا پیار عطا فرمائے، حسین ابن علی کے کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وقت کے ہر شکل کے، ہر دور کے، ہر صورت کے یزید کے سامنے ڈٹ جانے والا حسینی کردار عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔